اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج ہماری فہم دین کورس کلاس کا آخری اور 15واں دن ہے، اور آج کے درس کے لیے اور آج کے سبق کے لیے جو یاد کرنے کے لیے ہے وہ سورۃ الناس ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ احباب نے یاد کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے دن سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے رکھی تھی، اور سب سے آخری دن ہم نے سورۃ الناس جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے رکھی ہے، تاکہ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کی ایک مناسبت بن جائے کہ قرآن حکیم سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پہ مکمل ہوتا ہے، تو ہم نے پہلے دن سورۃ الفاتحہ رکھی اور آخری دن جو ہے وہ سورۃ الناس رکھی ہے۔ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی یا لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو چھپ جانے والا ہے، الذی یوسوس جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو اور خواہ وہ انسانوں میں سے ہو۔ میں نے کل سورۃ الفلق پڑھاتے ہوئے یہ بات ذکر کی تھی کہ سورۃ الفلق میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگنا سکھایا ہے، اور یہ جو سورۃ الناس ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگنا سکھایا ہے، لیکن سورۃ الفلق جو ہے اس کا تعلق وہ زیادہ تر دنیاوی معاملات سے ہے، اور یہ جو سورۃ الناس ہے اس کا تعلق زیادہ تر آخرت سے ہے۔ سورۃ الفلق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے 3 نام جو ہیں، اپنا ایک نام جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، صرف ایک نام ذکر کیا ہے، رب الفلق، اور ایک نام ذکر کر کے آگے ساری مخلوقات کے شر سے پناہ چاہنا سکھایا ہے۔ آگے پھر 3 چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر ذکر کی ہیں کہ اندھیرے کے شر سے، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے۔ اگرچہ یہ تینوں چیزیں بھی مخلوق ہیں تو وہ من شر ما خلق کے اندر یہ تینوں چیزیں بھی آ جاتی تھیں، لیکن ان کا شر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو الگ سے بھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ تو بہرحال اب دیکھیں، نام اللہ رب العزت نے لیا ہے ایک، اور ایک نام لے کر ساری مخلوقات کے اندر جو بھی کوئی شر کا پہلو ہے، ہر اس پہلو سے جو ہے وہ پناہ چاہنا اللہ رب العزت نے سکھا دیا۔ لیکن سورۃ الناس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے 3 نام لیے ہیں، برب الناس، پھر مالک الناس، پھر الہ الناس، 3 نام لیے ہیں، اور آگے جو پناہ چاہنا سکھائی ہے وہ کس سے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ تو وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہی چھپ جانے والا بھی، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ایک ہی صنف ہے، شیطانوں کی صنف۔ آگے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں ہو، وہ ساری تفصیل وہ ایک ہی صنف کے متعلق ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الفلق کے اندر نام لیا ہے صرف ایک اپنا، اور پناہ چاہنا سکھایا ہے اتنی ساری چیزوں سے، اور سورۃ الناس کے اندر پناہ چاہنی ہے صرف وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے سے، اور نام اللہ نے اپنے تین تین لیے ہیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جہاں پر زیادہ چیزوں سے پناہ چاہنا سکھائی گئی ہے وہاں پر زیادہ نام ہونے چاہیے تھے، جہاں پر صرف ایک چیز سے پناہ چاہنا سکھائی گئی ہے تو وہاں پر صرف ایک نام ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ الفلق میں ایک نام لے کر زیادہ چیزوں سے پناہ کا ذکر کیا، اور سورۃ الناس میں زیادہ نام لے کر ایک چیز سے پناہ کا ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفلق ہے دنیاوی معاملات کے حوالہ سے، کہ دنیا کے اندر جو بھی کسی کا شر ہے، جتنی مخلوقات ہیں یا اللہ ان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر وہ شر کسی کا مؤثر ہو بھی جائے تو وہ ہماری دنیا تباہ کرے گا نا، ہماری آخرت نہیں بگاڑے گا، ہماری دنیا تباہ کرے گا۔ لیکن سورۃ الناس کا تعلق ہے آخرت کے معاملات میں سے۔ یہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، یہ وسوسہ ڈال کے ہماری روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے، ہمارے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ بڑا ہی پکا ہے دین کے اوپر، لیکن اچانک اس کے دل کے اندر کوئی وسوسہ ایسا آ گیا کہ وہ دین سے متنفر بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس حد تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ بدبخت وہ ہے کہ جو ہماری آخرت کو تباہ کرتا ہے، اور اصل چیز تو ہے آخرت کا بچاؤ، آخرت کا تحفظ جو ہے وہ اصل چیز ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب اس کا ذکر کیا تو اس کو خاص طور پر اہمیت دیتے ہوئے تین تین نام اپنے لیے ہیں۔ ایک دوسری چیز یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے برب الناس فرمایا، مالک الناس فرمایا، الہ الناس فرمایا۔ حالانکہ اللہ تو صرف لوگوں کے رب تو نہیں ہے، اللہ تو ساری مخلوقات کے، ساری کائنات کے رب ہیں، مالک بھی ساری کائنات کے ہیں، معبود بھی ساری کائنات کے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں برب الناس، لوگوں کا رب، کائنات کا رب نہیں کہہ رہے اللہ، لوگوں کا مالک کہہ رہے ہیں، لوگوں کا معبود کہہ رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ باقی ساری مخلوقات جو ہیں ان کو جو اللہ رب العزت نے جو جو ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں، جو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، وہ تکوینی طور پر وہ پوری کیے جا رہے ہیں۔ ان کو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی زبان میں، وہ تکوینی طور پر کہے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، انسان ہیں کہ جو اس کے اندر خرابیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر انسانوں کا ذکر کیا کہ انسانوں کو خیال کرنا چاہیے کہ تمہاری ربوبیت اللہ کر رہا ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، تو پھر کدھر جاتے ہو؟ تو چونکہ خاص طور پر تنبیہ انسانوں کو مقصود تھی، اس لیے برب الناس، ملک الناس، الہ الناس فرمایا۔ سورۃ الناس کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے بالکل آخر پہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ الحمدللہ جو قرآن حکیم کی بالکل ابتدا ہے، تو لفظ الحمدللہ کے اندر عقیدے کی بڑی بھرپور وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، لیکن بہرحال اگر کوئی صحیح طرح لفظ الحمدللہ کو سمجھ لینا تو بندے کا عقیدہ تو یہیں پہ درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر شرک والا جو بخار ہے، شرک والی بیماری ہے، وہ تو کوئی نہیں رہتی ہے۔ اب بندے نے قرآن حکیم شروع کیا، لفظ الحمدللہ کو ہی اچھی طرح سمجھا، عقیدہ اس کا درست ہو گیا، پھر آگے قرآن حکیم پڑھتا گیا، عقیدہ بھی مزید مضبوط ہوتا گیا، اعمال بھی درست ہوتے گئے، بالکل آخر پہ پہنچ گیا۔ لیکن اللہ رب العزت آخر پہ یہ سورت مبارکہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بہت آخر پہ پہنچ چکے ہو، قرآن حکیم کو سمجھ چکے ہو، اس کے اوپر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر چکے ہو، لیکن یہاں آ کر بھی اپنے اوپر کوئی مان نہیں پیدا کر لینا، کوئی اپنے اوپر غرور نہیں پیدا کر لینا کہ میں بڑا پڑھ پخت ہو گیا ہوں، میں بڑا جو ہے وہ صاحب علم ہو گیا ہوں، میں نے پورا قرآن سیکھ لیا ہے۔ نہیں، ڈرو پھر بھی کہ تم نے جتنا کچھ بھی سیکھا ہے، کسی وقت بھی وسوسہ ڈالنے والا وہ آ کے وسوسے میں مبتلا کر کے سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ تو آخر پہ بھی اپنے اوپر مان نہ کرو کہ میں بہت علامہ بن گیا ہوں، بلکہ اللہ پر ہی توکل رکھو کہ میرے دین کو، اگر اللہ نے مجھے دین کے اوپر چلنے کی توفیق دی ہے تو اس کو محفوظ بھی اللہ نے ہی رکھنا ہے،
اس کو بچانا بھی اللہ نہیں ہے۔ محترم احباب، آج کے سبق کے لیے جو حدیث مبارکہ ہے جو کہ آپ احباب نے یاد کرنی ہے، صحیح بخاری میں آخری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، دو باتیں ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کو کہنا کوئی اتنا دقت والا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، یعنی قیامت والے دن ان کا اعمال کا جو وزن ہوگا تو ان کا وزن بڑا بھاری ہوگا اور اللہ ان کے اوپر بڑا اجر دیں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ پہلا ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وبحمدہ اپنی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو کہ عظمت والا ہے۔ تو یہ دو کلمے جو ہیں زبان پہ اللہ فرماتے ہیں بڑے آسان ہیں، بولنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بڑے پسند ہیں اور ان کا بڑا اجر ہے ان کو بولنے کا۔ تو چونکہ حدیث مبارکہ میں ان کو بولنے کے اوپر بڑا اجر ذکر کیا گیا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ سارے احباب جو ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ بولیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہماری یہ جتنی بھی چھوٹی موٹی کاوش ہو رہی ہے، جو 3 مساجد کے اندر الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے چلایا، اللہ اس سارے سلسلے کو بھی قبول فرمائے۔ اصل چیز بیٹا یہی ہے کہ اللہ قبول فرما لے، اصل چیز یہ ہے۔ ہماری جتنی بھی کاوشیں ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ اس کو قبول فرما لے تو تبھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے، ہر قسم کے دکھلاوے سے محفوظ ہو کر خالص اپنے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات، یہ دونوں ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، اور اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی جو ہے نا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو قبول فرما لے۔ حالانکہ ہیں بھی نبی اور نبی کا تو ہر عمل قبول ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو قبول کر لے۔ تو یہ اصل چیز جو ہے یہ دعا رکھنی چاہیے اپنے ہر عمل کے ساتھ کہ یا اللہ یہ جو بھی میں نے کوئی عمل کیا ہے، یا اللہ جس طرح کا بھی کیا ہے، چھوٹا موٹا جتنی میری ہمت تھی میں نے کیا ہے، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ جس طرح ہم نے آیات مبارکہ جو حفظ کے لیے رکھی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سب سے آخر پہ ہم نے سورۃ الناس رکھی تھی تاکہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک مناسبت بن جائے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کا جو ہم نے حصہ رکھا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے انما الاعمال بالنیات یہ والی حدیث مبارکہ جو ہے وہ یاد کروائی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ آج آخری دن ہے، اور آج ہم نے بالکل جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے تو وہ جو ہے وہ لکھی ہے یاد کرنے کے لیے۔ تو اس طرح بخاری کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس پروگرام کی کچھ مناسبت بن جائے۔ مسائل کے حصہ میں آج ہمارا عنوان تجہیز و تکفین ہے۔ میت کی غسل کا طریقہ جو ہے تو وہ کل کے درس میں ہو چکا تھا، اس کے بعد کفن دینا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، تو آج کے درس میں یہ چیز جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کفن دینے کے لیے کیا طریقہ ہوگا۔ یہاں پر جو خاص طور پر چیز ذہن نشین رکھنی ہے وہ مرد کے کفن کے کتنے کپڑے مسنون ہیں
اور عورت کے کفن کے کتنے کپڑے مسنون ہیں، تو یہ خاص طور پر ذہن نشین رکھیں کہ مرد کے کفن کے لیے 3 کپڑے مسنون ہیں، 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ مرد کا کفن جو ہے وہ 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، عورت کا کفن جو ہے وہ 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سنت یہی ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کفن دیا جائے۔ مرد کا جو کفن ہے اس کے جو 3 کپڑے ہیں، تو ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے لفافہ، دوسرے کو ازار اور تیسرے کو قمیض کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے جو 3 کپڑے ہیں ان میں بھی پہلے 3 تو یہی ہیں، لفافہ، ازار اور قمیض۔ اس کے علاوہ اوڑھنی اور سینہ بند، تو یہ 2 زائد ہیں۔ ہیجڑے جو ہوتے ہیں جن کو ہم خسرے کہہ دیتے ہیں، تو ان کا جو کفن ہے یہ عورت کے کفن کے مطابق ہوتا ہے۔ جس طرح عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہیں، اسی طرح ہیجڑے کے کفن کے بھی 5 کپڑے ہوتے ہیں، اور اس کو غسل جو کفن جو دینے کا طریقہ ہے تو وہ بھی جو عورت کا کفن دینے کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اب یہ جو 5 کپڑے ہیں، تو جن میں سے 3 جو ہیں وہ مرد کے لیے بھی ہیں، عورت کے لیے بھی ہیں، اور 2 جو ہیں وہ صرف عورت کے لیے ہیں، مرد کے لیے نہیں ہیں۔ ان 5 کپڑوں کی پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پہنانے کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیں گے۔ لفافہ جو ہے یہ بڑی چادر کو کہا جاتا ہے، اور جس وقت یہ کفن دینے کا وقت آتا ہے تو چارپائی پر سب سے نیچے جو چادر بچھائی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اس کو لفافہ کہا جاتا ہے۔ یہ سر سے اوپر بھی کچھ باہر تک نکلی ہونی چاہیے، پاؤں پہ نیچے بھی کچھ باہر تک، تاکہ بعد میں سر کے پیچھے بھی بند باندھے جا سکیں، پاؤں کے نیچے بھی بند باندھے جا سکے، اور یہ چادر ان بندوں کے اندر اچھی طرح جو ہے وہ آ جائے، بند کھلے نہیں۔ تو یہ بڑی چادر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ازار، یہ اس کی نسبت تھوڑی سی چھوٹی چادر ہوتی ہے۔ یہ اس بڑی چادر کے اوپر لٹائی جاتی ہے، اور یہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی مرد جو ہے میت کے قد سے سر کی طرف بھی باہر میں نکلی ہونی چاہیے، اور بندوں کے اندر آنی چاہیے، اور پاؤں کی طرف بھی۔ اکثر جب ہم بازار سے کفن لے کے آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ خرابی کی جاتی ہے کہ یہ دونوں چادریں وہ بالکل ایک جیسی بنا لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک جیسی مسنون نہیں ہے، تھوڑی سی ایک چھوٹی ہونی چاہیے۔ تو مسنون یہی ہے کہ ایک ذرا تھوڑی سی بڑی ہو اور ایک تھوڑی سی چھوٹی ہو۔ تو یہاں پر جو احباب قلعہ میں کفن فروخت کرتے ہیں تو ان سے میں نے کئی دفعہ سوچا اس حوالے سے ملاقات بھی میں کروں، تو بہرحال انشاءاللہ اس کا بھی کوئی پروگرام طے کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پوری طرح پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون احباب ہیں جو کفن فروخت کرتے ہیں، تاکہ ان سب سے ملاقات کی جائے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں اگر درس کے بعد احباب جن کو پتہ ہے کہ کون کون احباب جو ہیں وہ کفن فروخت کرتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا سا مجھے اس کے متعلق بریف کر دیں، تو انشاءاللہ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ 1-2 اور خرابیاں بھی ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ آگاہ کرنا ہے۔ اگلی خرابی جو ہے وہ یہ ساتھ ہی جو چیز آ رہی ہے قمیض، اس کے اندر بھی خرابی کی جاتی ہے۔ قمیض جو ہے یہ ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ جس طرح یو ہے نا، اس یو کی شکل میں آدھی یہ میت کے نیچے اور ایسے گردن سے نکال کے پھر آدھی میت کے اوپر آتی ہے، لیکن اس میں بھی خرابی کی جاتی ہے کہ جو نیچے والا حصہ ہے وہ عموماً چھوٹا سا بنا دیتے ہیں کہ جو صرف کندھوں کے نیچے تک آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ قمیض جو ہے یہ نصف پنڈلی تک جو ہے اس کو آنا چاہیے ہوتا ہے، اور نیچے بھی نصف پنڈلی تک، اوپر بھی نصف پنڈلی تک آنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو عموماً کفن فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپر کا حصہ بالکل چھوٹا سا بناتے ہیں، وہ کمر تک بھی جو ہے نا وہ پوری طرح نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے اس کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو قمیض جو ہے یہ دونوں طرف سے ایک جتنی ہوتی ہے۔ جس وقت زندے ہیں تو اس وقت قمیض دونوں طرف سے ایک جتنی بناتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے وہ پچھلا حصہ جو ہے نا وہ قمیض سے باہر نکالنا ہے کیا، تو جب اس کو قمیض کہا جا رہا ہے تو یہ قمیض جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی، تو نصف پنڈلی تک جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے درمیان میں ایک ٹی کی شکل میں کٹ لگایا جاتا ہے، اور اس میں سے گردن نکال کے تو آدھا حصہ وہ آگے آ جاتا ہے اور آدھا حصہ
پیچھے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اوڑھنی ہے، یہ عورت کے لیے، پہلی 3 چیزیں جو تھیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں اور ہیجڑے کے لیے بھی ہیں۔ تیسری چیز جو ہے، چوتھی چیز جو ہے اوڑھنی، یہ صرف عورت اور ہیجڑے کے لیے ہے۔ عورت کی میت کو جس وقت لٹایا جاتا ہے تو اس کے بالوں کو دونوں طرف سے، سر کے دونوں طرف سے گردن کے ساتھ سے نکال کے سینے کے اوپر سیدھے پھیلا دیا جاتا ہے، اور پھر ایک کپڑا وہ سر کے اوپر بھی اور ان بالوں کے اوپر بھی دیا جاتا ہے، اس کو اوڑھنی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سینہ بند، یہ بھی یہاں پر بھی خرابی کی جاتی ہے، یہ عام طور پر چھوٹا بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ جتنے جو یہ ضرورت ہے تو اس سے بہت چھوٹا بنایا جاتا ہے عام طور پر۔ اس کو جو ہے وہ بالکل تہمت کی شکل میں جو ہے وہ باندھنا ہوتا ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ اتنا بڑا بنایا ہی نہیں جاتا عام طور پر جو کفن ملتے ہیں کہ وہ تہمت کی شکل میں جو ہے وہ باندھا جا سکے، تو حالانکہ اس کو باندھا جاتا ہے۔ تو یہ بغل کے نیچے سے پنڈلی تک جو ہے یہ ہونا چاہیے، اور یہ پیچھے سے آگے لا کے تو یہ باندھا جاتا ہے۔ اب طریقہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے، سب سے پہلے جو بڑی چادر ہے جس کو لفافہ کہا جاتا ہے، اس کو چارپائی کے اوپر سیدھا بچھا دینا ہے۔ اس کو چارپائی پر سیدھا بچھا کے اس کے بعد اگر عورت کا کفن ہے تو یہ جو سینہ بند ہے، اس کو یہ کپڑا ایسے سیدھا بچھایا گیا نا تو سینہ بند کو یوں، سینہ بند کو بھی یوں نہیں، سینہ بند کو یوں، یہ ادھر سے اور ادھر سے نکلے گا کیونکہ ادھر سے انہوں نے سائڈوں سے اوپر آنا ہے، تو یہ سینہ بند اتنا اکثر بناتے ہی نہیں ہے کہ جو ادھر ادھر سے اوپر تک آئے، تو پھر وہ خواتین جو کفن دیتی ہیں وہ مجبوراً صرف اوپر رکھ دیتی ہیں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کو جس طرح ایسے میت ہے اور جو لفافہ ہے اس کی چادر ایسے بچھائی گئی ہے تو اس کو اس کے اوپر یوں رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آدھا ادھر نکلا ہوگا آدھا ادھر نکلا ہوگا، مرد ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ لفافہ کے اوپر پھر دوسری چادر ہے ازار، جس طرح لفافہ ایسے ہے تو ازار بھی ایسے ہی۔ تو لفافہ سے میں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، تو پھر سر کی طرف سے بھی پاؤں کی طرف سے بھی تھوڑا تھوڑا لفافے سے اندر آ جائے گی، یہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے نیچے لفافہ، اس کے اوپر ازار بچھا دیا۔ اس کے بعد جو قمیض ہے تو قمیض کا ایک پیچھے والا حصہ ہے اور ایک آگے والا حصہ ہے۔ پیچھے والے حصے کو لٹا کے آگے والا حصہ جو ہے اس کو کہ جو سرہانے کی سمت سے پیچھے کر دینا ہے، اور پھر اس کے اوپر میت کو لٹا کے میت کا یہ جو گلا ہے وہ اس ٹی کی جگہ پہ آئے گا، اور پھر سر کو اس میں سے نکال کے تو وہ جو پیچھے حصہ ڈالا ہوا تھا تو اس کو اوپر ڈال دینا ہے۔ جس وقت یہ اوپر ڈال دینا ہے، اس کے بعد اگر خاتون ہے تو اس کے سر کے بال دونوں طرف سے سامنے لا کے سینے کے اوپر سیدھے پھیلا دینے ہیں، اور اوڑھنی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور سیدھی ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد ازار جو ہے اس کو بند کرنا ہے، لپیٹنا ہے، اور اس کے لیے آسان کہ کون سا پلو اوپر ہونا ہے کون سا نیچے ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہے کہ نماز کے اندر آپ ہاتھ کس طرح باندھتے ہیں۔ آپ نے کبھی دایاں ہاتھ نیچے باندھ کے بایاں اوپر کیا ہے؟ ایسے کبھی نہیں کرتے، بلکہ بایاں نیچے رکھتے ہیں، دایاں اوپر رکھتے ہیں۔ تو میت کی جو ازار اور لفافہ لپیٹنے کی ترتیب ہے وہ بالکل یہی ہے جو نماز میں آپ کے ہاتھ باندھنے کی ترتیب ہے۔ پہلے ازار کو جو ہے نا بائیں طرف سے اوپر ڈالیں گے، پھر دائیں طرف سے اوپر ڈالیں گے، جس طرح ہاتھ پہلے بایاں رکھتے ہیں پھر دایاں رکھتے ہیں۔ جب ازار اس طرح ڈال دیا، اس کے بعد اگر عورت ہے تو پھر وہ جو اس کا سینہ بند نیچے بچھایا تھا تو پھر اس کو اوپر لا کے دونوں بغلوں کی طرف کر دیا جاتا ہے اور اس کو تہمت کی شکل میں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر لفافہ کو بھی اسی طرح لپیٹنا ہے جس طرح ازار کو لپیٹا ہے، کہ پہلے بایاں حصہ اوپر ڈالنا ہے اور پھر دایاں حصہ جو ہے وہ اوپر ڈالنا ہے۔ تو یہ کفن مکمل ہو گیا۔ لفافہ جو سب سے نیچے چادر بچھائی گئی ہے اس سے نیچے درمیان میں ایک لمبی رسی نما جو ہے وہ کپڑا وہ رکھ لیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد وہ کفن کا حصہ نہیں ہے، اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت یہ کفن ایسے باندھنا ہے، اب اس کے بعد ہم نے اس کو میت کو جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جانا ہے، جنازہ گاہ میں پہنچنا ہے اور پھر جنازہ پڑھنا ہے، پھر وہاں سے اٹھانا ہے، پھر تدفین کرنی ہے،
تو یہ اس طرح صرف لپیٹا ہے تو یہ تو کھل جائے گا، تو اس لیے وہ نیچے ایک رسی نما کپڑا ہوتا ہے، اس کو نیچے بچھایا ہوتا ہے، تو اس کو درمیان میں سے لا کے باندھ دیں، اور اسی طرح سر کے اوپر بھی اور پاؤں کے نیچے بھی جو ہے بند باندھ دیں۔ لیکن جس وقت تدفین ہوتی ہے، چونکہ یہ بند جو ہے یہ کفن کا حصہ نہیں ہے، جب تدفین ہوتی ہے تو یہ بند کھول دینے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو نکالنا جو ہے کہ قبر سے نکال دیے جائیں تو وہ درست نہیں ہے، لیکن صرف کھول دینے بس یہ درست ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آج کے سبق کے لیے جو دعائیں یاد کرنے کے لیے ہیں جی، اوڑنی جو ہے سر کے عورت کے جو بال ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھے ادھر سے اور آدھے ادھر سے سینے کے اوپر لائے جاتے ہیں، سینے کے اوپر سیدھے پھیلا دیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح چادر اوڑنی جو ہے اس کو سر کے اوپر سے لے کے تو ایسے سائڈوں سے نکال کے ان بالوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے دونوں طرف سے۔ اچھا جی، اس کے بعد آج کے درس کے لیے جو دعائیں یاد کرنے کے لیے ہیں وہ سفر کی دعائیں ہیں۔ تو سفر کی جو معروف ترین دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور سفر کی ایک دوسری دعا جو ہے وہ ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ان میں سے جو پہلی ہے اس کو عام طور پر خشکی کے سفر یا ہوائی سفر کے لیے عام طور پر پہلی دعا کو لیا جاتا ہے، اور جو دوسری دعا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا تو اس کو عام طور پر کشتی یا سمندر کا کوئی بھی سفر، بحری جہاز کا ہو، کشتی کا ہو، بوٹ کا ہو، کوئی بھی جو سمندری سفر ہے تو اس کے لیے اس دوسری دعا کو لیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ لازم نہیں ہے کہ کشتی کے لیے ضرور وہ ہی پڑھی جائے اور بری اور فضائی سفر کے لیے یہی پڑھی جائے، ایک دوسرے کی جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور دونوں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کسی بھی سفر میں دونوں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا جی، سفر کے حوالہ سے یہ جو دو دعائیں ہیں ان کے علاوہ کچھ اور دعائیں بھی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں، وہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی یاد کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جو صحیح حدیثوں سے جتنی بھی ثابت ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ بھی کئی حدیثوں میں کچھ اضافے بھی مل جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ہم نے صرف اتنا یاد کروانا تھا کہ جو آسانی سے سارے احباب کو یاد ہو جائے، تو اس لیے ہم نے مختصر سا جتنا معروف اور ضروری ہے، اہم ہے، تو وہ جو ہے نا وہ یہاں پر لکھ دیا ہے۔ باقی سفر کے حوالہ سے اور دعائیں بھی جو ہیں وہ احادیث میں، صحیح احادیث میں مل جاتی ہیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آیت الکرسی جو ہے وہ حفاظت کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، اور سفر جو ہے اس کے اندر بھی کسی بھی وقت خدشہ تو موجود ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، تو اس لیے سفر سے پہلے جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے نا وہ بھی ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت محفوظ رکھے سب کو۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری چیز اکابر اشاعت، ان کے حوالہ سے تھوڑی سی مختصر سی بات کرنا چاہوں گا۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ، جس کے زیر اہتمام اور جامعہ محمدیہ کے زیر انتظام یہ سارا پروگرام جو ہے یہ تشکیل دیا گیا ہے، یہ ہماری جو جماعت ہے تو اس کے بانی ہم قرار دیتے ہیں عام طور پر ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی وابچروی رحمہ اللہ کو، لیکن در حقیقت حضرت شیخ حسین علی رحمہ اللہ نے باقاعدہ کوئی جماعت کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ اصل میں ایسا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم بزرگ تھے، مولانا حسین علی وابچروی رحمہ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن حکیم کا بہت زیادہ فہم عطا کیا تھا، اور قرآن حکیم کی تفسیر کے اندر اللہ نے ان کو بڑا ملکہ عطا کیا تھا، اور خاص طور پر آیات کے آپس میں ربط، جس کے لیے بڑے بڑے مفسرین بھی کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں تو کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کا آپس میں ربط کیا بن رہا ہے، تو ربط بیان کرنے میں حضرت حسین علی رحمہ اللہ ان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی صلاحیت دی تھی۔
ان کے پھر بہت سارے شاگرد، چونکہ جس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ صلاحیت والا ہے تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ دور حاضر میں تو خیر لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ سر والے مولوی صاحبان کی طرف ہی ہوتا ہے، وہ علم کی طرف ذرا کم ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ دور ایسا گزرا ہے جس دور نے ہمیں بچا لیا ہے حقیقتاً۔ اس سے پہلے یہاں پورا پاکستان، بر صغیر، پاک و ہند، یہ سارا شرک و بدعت کے اندر جو ہے وہ ایسے غرق ہوا تھا کہ جس کی حد نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا دور آیا کہ جس میں علم کی قدر ہوئی اور جو اہل حق علماء ہیں ان کی قدر کی گئی اور ان کے پیچھے پھر لوگ چلے اور عقائد لوگوں کے درست ہوئے۔ بر صغیر، پاک و ہند میں اور خاص طور پر پنجاب میں سب سے زیادہ جو عقائد کی درستگی کے لیے بہترین کاوشیں کی ہیں تو وہ ہمارے شیخ المشائخ مولانا حسین علی وابچروی رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے وہ کی ہیں۔ شرک و بدعت کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا اور ہر اس چیز سے جو ہے وہ آگاہ کیا کہ جو کسی بھی طرح شرک اور بدعت کا حصہ تھی۔ تو چونکہ لوگوں کا رجحان بن جاتا ہے تو بڑے سارے عظیم شاگرد ملے حضرت حسین علی رحمہ اللہ کو، جن کے اندر میرے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ، جو کہ اس جماعت کے سب سے پہلے امیر بنائے گئے تھے۔ اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کا جب قیام ہوا تھا تو سب سے پہلے امیر جو بنائے گئے تھے وہ میرے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ بنائے گئے تھے۔ تو یہ بھی حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد۔ پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ، جن کا کل کے درس بھی میں نے کچھ ذکر کیا تھا، تو وہ بھی حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ علمی مقام جو ہے ان کا اپنے بڑے بھائی کی نسبت بھی زیادہ تھا۔ خطابت جو ہے وہ حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ ان کی زیادہ تھی، خطابت کا ملکہ ان کو زیادہ تھا۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کے ساتھ کس طرح معاشرے میں پیش آنا ہے تو اس میں حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن علمی میدان میں حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ان کا درجہ جو ہے وہ بہرحال زیادہ تھا۔ پھر راولپنڈی سے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، بہت بڑی علمی شخصیت، تو یہ بھی مولانا حسین علی وابچروی رحمہ اللہ کے شاگرد۔ اس وقت جو ہمارے پنجاب کے اندر جماعت ہے، افسوس کہ اس وقت وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو ایک گروہ کے امیر جو ہیں مولانا اشرف علی صاحب جو ہیں، تو ان کے وہ دادا محترم تھے حضرت شیخ القرآن، ان کے والد محترم تھے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، بہت عظیم مبلغ تھے، بہت بہترین قائدانہ صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اشاعت التوحید و سنہ کے پہلے ناظم اعلیٰ مقرر کیے گئے تھے۔ خطابت کا ملکہ جو ہے وہ ان کا بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ ان کا انداز خطابت کا بہترین تو تھا لیکن سادہ تھا، اور ان کا جو ہے وہ مبلغانہ انداز، خطباء کا انداز خاص طور پر تھا۔ حضرت قاضی شمس الدین، حضرت کا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ گجرات والے، جو کہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب مدظلہ العالی ان کے والد محترم ہیں، تو وہ بھی حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ پھر سرگودا سے اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان کو خاص طور پر تصوف کے اندر جو ہے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اگرچہ میرے دادا محترم ان کا لقب بھی سلطان العارفین ہے اور تصوف میں ان کا بھی ایک بڑا مقام تھا، تو لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ اس معاملہ میں معروف زیادہ ہوئے ہیں، تصوف کے معاملہ میں۔ انداز خطابت بھی حضرت شاہ صاحب کا بہت زیادہ تھا، جرت اور حوصلہ بھی حضرت شیخ القرآن، حضرت شاہ صاحب اور ہمارے سارے بزرگوں میں الحمدللہ بہت زیادہ تھا۔ سرگودا سے حضرت عطا اللہ بندیالوی مدظلہ العالی، ان کے والد محترم حضرت امیر بندیالوی رحمہ اللہ،
یہ بھی حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ اس وقت جو ہمارے مرکزی امیر ہیں مولانا محمد طیب طاہری مدّ ظلہ العالی، ان کے والد محترم مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، تو یہ بھی حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو دیکھنے والا تو یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پر موجود کئی احباب نے ان جو بزرگوں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں ان کو کئی احباب نے دیکھا ہوا ہے، تو وہ ان کے مرتبے اور مقام کو کئی احباب یہاں پر سمجھتے ہیں۔ تو اگر شاگرد اتنے عظیم ہوئے ہیں تو پھر استاد کی کیا صورتحال ہوگی، اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ تو بہرحال حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے باقاعدہ تنظیم نہیں بنائی، ان کی وفات کے بعد جو ہے یہ جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے پھر خیال کیا کہ ہمیں ایک باقاعدہ تنظیم بنا کر جو ہے وہ توحید و سنت کا کام کرنا چاہیے۔ تو راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ پہلا اجلاس بلایا گیا جس کے اندر 72 افراد جو ہے وہ شریک ہوئے جو کہ حضرت حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے سارے، اور انہوں نے پھر اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ تو بہرحال یہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر ایک عظیم ہیرا ہے، اور ہر ایک کی خدمات، ہر ایک کی کاوشیں اپنے اپنے مقام پر بہترین ہیں۔ مولانا امیر بندیالوی رحمہ اللہ، اور پھر اسی طرح میاں والی میں بھی ایک مولانا محمد امیر صاحب میاں والی کے، تو ان کی خدمات بھی تفسیر کے حوالہ سے ان دونوں کی خدمات بڑی اہم ہیں۔ خاص طور پر سرگودا کے جو مولانا امیر بندیالوی صاحب ہیں ان کی تفسیر کی خدمات بہت زیادہ اہم ہیں۔ مولانا محمد طیب طاہری، ان کے والد محترم مولانا طاہر پنجپیری، ان کے شاگردوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت لاکھوں میں ہے۔ پھر ان کے صاحبزادے مولانا طیب طاہری جو ہیں اس وقت وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو دورہ تفسیر کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بیک وقت ان کے جو ہے وہ پاس لوگ جو ہے وہ قرآن حکیم کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر بزرگوں کی اس بہت بڑی لڑی کے بعد اگلے نمبر پر جو ہے بہت سارے اور نام آتے ہیں، جن میں نمایاں ترین جو ہے وہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، ان کا نام ہے، ان کی خدمات ہیں۔ اور اگرچہ ان کا دور جو ہے وہ ان بزرگوں کے بعد ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ علمی لحاظ سے وہ بھی انہی بزرگوں کے پائے کے تھے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ تو علمی لحاظ سے اگرچہ عمر میں وہ ان سے بہت چھوٹے تھے، ان سے اگلے دور میں بنتے ہیں، لیکن علمی لحاظ سے بہرحال میرے والد محترم بھی انہی بزرگوں کے پائے کے تھے۔ پھر ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء جو ہے یہاں ہمارے الجامعۃ المحمدیہ کے اندر بھی خدمات سر انجام دینے والے مولانا سید سجاد بخاری، وہ بھی علمی لحاظ سے بڑی عظیم شخصیت تھیں۔ جواہر القرآن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تو اس کو عملی طور پر لکھا جو ہے وہ مولانا سجاد بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو بہرحال یہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ بڑے عظیم ہستیاں بڑی گزری ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اس لائق بنائے کہ ہم وہ خدمات سر انجام دے سکیں کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد